فاتحہ۔ مومنین آپس میں متصل ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ گفتگو کا آغاز کریں آگے۔ کا سہارا لے کر آگے آئیے، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد، قال ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذعب یذب عن حرم رسول اللہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں آنے کی، ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام کرنے کی اور ذکر محمد و آل محمد آ کر کرنے کی، اس ذکر کو پڑھنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ موضوع گفتگو گزشتہ شب آپ کی خدمت میں آغاز کیا کہ حسین و اصحاب حسین یعنی سید الشہداء کا کردار اور ان کے اصحاب کا کردار آپ کی خدمت میں موضوع انشاءاللہ گزشتہ شب سے آغاز کیا ہے اور اس موضوع کو بیان کریں گے اسی کے ضمن میں کہ اصحاب امام حسین کے ضمن میں نصرت امام حسین ہمارا موضوع ہے کہ سید الشہداء کا یہ کلام نورانی یا سید الشہداء کے خطبے کا یہ حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا کہ سید الشہداء نے ایک ندا روز عاشور بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذعب یذب عن حرم رسول اللہ۔ یہ صدائے استغاثہ امام حسین علیہ السلام کی آپ سنتے ہیں مجالس کے اندر، عموماً مصائب کے اندر یہ صدائے استغاثہ بیان کی جاتی ہے، لیکن اصل میں اس صدائے استغاثہ کے اندر بہت کچھ ہمارے لیے پیغام ہے ابا عبداللہ الحسین کا۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نصرت امام حسین دراصل ان مجلسوں کا مقصد ہے، ان مجلسوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ناصر امام کس طرح ہم بن سکتے ہیں، ناصر امام بننے کے لیے ہم کیا اعمال انجام دیں، انشاءاللہ یہ ان مجالس کے اندر ہم
تذکرہ کریں گے۔ گزشتہ روز میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، ہم اسی آیت کو میں آج آپ کی خدمت میں اسی کی انشاءاللہ تشریح اور تفسیر کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ آیت مزید جو ہے ہم اس آیت پہ گفتگو کر سکیں کہ قرآن کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی، خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کی نصرت اور پیغمبر اکرم پر ایمان لانے کے لیے تمام انبیاء اور ان انبیاء کے امتی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں رسول اللہ سے پہلے، ان کی اور ان کے امتی یعنی ان کے فالوورز، ان کے پیروکاروں کی ایک ماموریت اور ڈیوٹی اس آیہ کریمہ میں بیان کی ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت ہے، 81۔ اس میں کل میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کا صرف مختصر سا تعارف کرایا تھا، آج میں اس آیت کی وضاحت آپ کی خدمت میں کروں گا، توجہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ آل عمران آیا 81 میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ میثاق عربی زبان میں کہتے ہیں عہد کو، وعدہ کرنے کو۔ میثاق جیسے کہ ہم ایک عہد کرتے ہیں، آپس میں کوئی سمجھوتا کرتے ہیں، جب دو فریقین آپس میں مل کے کوئی سمجھوتا کرتے ہیں، یا دو فریقین آپس میں مل کے کسی بھی چیز پہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو اس معاہدے کو میثاق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کے اندر عہد شامل ہوتا ہے، اور عہد ذمہ داری کو کہتے ہیں، یعنی رسپانسبلٹیز۔ کیونکہ اگر معاہدے کے اندر عہد نہیں ہوگا، رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، تو وہ میثاق نہیں ہے۔ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے، اور میثاق کی ایک کوالٹی یہ ہے، میثاق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ذمہ داری ضرور ہوگی، بغیر ذمہ داری کے میثاق نہیں ہے۔ اگر ایسا معاہدہ ہم آپس میں کریں کہ جس کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اول تو ایسا کوئی معاہدہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ معاہدے کی شرط یہی ہے کہ اس کے اندر ذمہ داری لازمی ہوتی ہے۔ خدا نے تمام انبیاء سے، وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے، جتنے انبیاء گزرے سب سے ایک میثاق، ایک عہد، ایک ذمہ داری ان کو دی، تمام نبیوں کو۔ وہ کیا ذمہ داری تھی یہ ہم نے سننی ہے قرآن کریم کی نگاہ سے، کہ لَمَا أَعْطَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ذمہ داری یہ تھی کہ جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت سے دیا گیا ہے، اللہ کی جانب سے جو کتاب و حکمت سے آپ کو دیا گیا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور جو اول یہ کہ تمہیں جو کتاب و حکمت سے دیا گیا، اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے۔ کون رسول؟ اب یہ پیغمبر اکرم کی بات ہو رہی ہے، یعنی انبیاء، رسول اللہ کے علاوہ تمام انبیاء سے خدا نے یہ خطاب کیا، اور ان انبیاء کے امتیوں سے بھی، ان انبیاء کے فالوورز سے بھی، ان انبیاء کے پیروکاروں سے بھی، اور ان انبیاء کے جانشینوں سے بھی اللہ نے یہ خطاب کیا، اور کہا کہ آپ کو جو ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس سے کتاب و حکمت کے ذریعے سے دی تھی، جو عہد آپ نے کیا تھا کہ ان رسول پر آپ نے کیا کرنا ہے، مصدقا لما معکم، کہ وہ رسول جو تمہارے درمیان میں آئے گا، تم نے اس کی خبر دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اس رسول کی خبر دینی ہے۔ ایک تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس رسول کی خبر دینی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، اور ایمان اس پر لانا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ کل میں نے یہاں یہ نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ عزیزان محترم توجہ سنیے گا، رسول اللہ کے اوپر ایک تو ایمان لانا ہے، اور دوسرا ان کی نصرت کرنی ہے۔ بھائی سوال یہ بنتا ہے، ایمان لانا سمجھ آتا ہے، لیکن نصرت رسول کیسے ہوگی؟ نصرت رسول، کیونکہ نصرت رسول کے لیے، نصرت پیغمبر کے لیے ان انبیاء کا دور رسول میں ہونا ضروری ہے۔
دور رسول اکرم میں ہونا ضروری ہے، لیکن پیغمبر اکرم تو آخر میں دنیا میں آئے، باقی انبیاء پہلے آ کے جا چکے ہیں، تو نصرت پیغمبر اکرم اب پچھلے انبیاء جو گزر گئے وہ کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار بھی قرآن کریم نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ آگے آیت ابھی چل رہی ہے کہ آگے آیت یہ ہے کہ اس نبی کی تم نے ایک تو ایمان لانا ہے، دوسرا نصرت کرنی ہے۔ اچھا نصرت کیسے ہوگی؟ نصرت اس طرح ہوگی کہ یہ نبی جو لے کر آئے ہیں، جو دیں گے، جو بھی اللہ کی جانب سے ان پر نازل ہوا ہے، وہ آئین، وہ کانسٹیٹیوشن، وہ قانون، وہ رولز آف ریگولیشنز، وہ اصول زندگی، یہ نبی آ کر جو دیں گے، لوگوں کو جو دیں گے، آپ نے، انبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی امتوں کو، کیونکہ نبی تو آ کر گزر جائیں گے لیکن ان کی قومیں آتی رہیں گی، ان کی امتیں آتی رہیں گی، جس طرح ہم دیکھیں حضرت موسیٰ آئے چلے گئے لیکن قوم موسیٰ چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر دنیا سے رحلت تو نہیں فرمائی، خدا نے انہیں زندہ اٹھا لیا، لیکن حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کی قوم آج بھی موجود ہے، چل رہی ہے۔ تو اب انبیاء سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ دیکھو آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ اپنی اقوام کو، اپنی قوموں کو آنے والے رسول کی بشارت دیں، بتائیں، اور وہ جو تعلیمات لے کر آئیں، وہ رسول جو قرآن و حکمت یعنی کتاب و حکمت لے کر آئیں، آپ اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، آپ کو وہ رسول آ کر جو دے وہ آپ نے لے لینا ہے، اور جس سے روکے اس سے رک جانا ہے۔ آپ یعنی کہ یہاں ایک ذمہ داری قوموں کے اوپر، ملتوں کے اوپر، امتوں کے اوپر لگائی جا رہی ہے، اور وہ عزیزان محترم، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ ساتھ قوموں نے بھی دین اسلام، جو دین اللہ کی جانب سے ہے، اس دین کو عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، یعنی ایک معاشرتی ذمہ داری۔ نصرت رسول کس طرح ہوگی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نصرت رسول کے لیے آپ نے وہ ذمہ داری کاندھوں پہ لینی ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے، جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہی ذمہ داری کہ جس کو ادا کرنے امام حسین نکلے، وہی ذمہ داری، وہ ذمہ داری جو تمام لوگ بھولے نہیں تھے، ادا کر نہیں رہے تھے۔ بھائی 60 ہجری میں امام حسین نے قیام کیا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ بھائی بڑے بڑے کردار موجود ہیں، لیکن عزیزان محترم کیا ان کو معرفت نہیں تھی؟ امام حسین کی معرفت تھی، لیکن نصرت سید الشہداء، نصرت امام حسین کے لیے کتنے آ رہے ہیں؟ صرف 72 کے قریب آتے، یہ جو کربلا میں موجود ہے شہداء، یہ نصرت کے لیے آ رہے ہیں۔ باقی لوگوں کو کیا معرفت نہیں تھی؟ معرفت تھی، لیکن نصرت کے لیے آمادہ نہیں تھے، نصرت کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور نصرت امام حسین کس طرح ہوتی ہے کہ امام حسین نے جو کام کیا اس میں ان کا ساتھ دیا جائے، اور وہ کام کس کے لیے کیا؟ یعنی امام کو ناصر کیوں چاہیے تھے؟ کس لیے چاہیے تھے؟ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ بس عزیزان محترم توجہ سنیے گا، سید الشہداء نے 28 رجب جو اعلان کیا مدینہ چھوڑنے کا، وہ یہاں پر یہی اعلان اصل میں نصرت امام کا صدائے استغاثہ مدینہ میں امام حسین کی تھی، صدائے استغاثہ وہیں سے امام نے بلند کی ہے۔ وہ استغاثہ کیا تھا کہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اچھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ اگر یہ ادا ہوگا تو نصرت دین ہوگی، اور اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک ہو گیا تو پھر عبادتیں بھی انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ فریضہ اگر ترک ہو جائے، اور اگر ہم دیکھیں امام حسین کے دور میں 60 ہجری میں یہی فریضہ ترک ہو گیا، امت اسلامیہ کو ایک ایسا دین پڑھایا گیا کہ جو ذمہ داریوں والا دین نہیں تھا، یعنی ایسا دین کہ بھائی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، معاشرتی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، آپ خود با تقویٰ بن جائیں،
آپ خود بہترین بن جائیں لیکن آگے آپ کے کاندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، سید الشہداء نے، امام حسین نے، ابا عبداللہ نے جو قیام کیا اس کے اندر ایک ذمہ داری بتا رہے ہیں امام حسین، اور آ کر دیکھیں اس ذمہ داری کے اندر کتنے لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ مدینہ خاموش ہے، مکہ خاموش ہے، مدائن و بصرہ خاموش ہے۔ اچھا کوفہ والے اٹھتے تو ہیں لیکن پھر بھی عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، بیعت تو کرتے ہیں لیکن حضرت مسلم کا ساتھ نہیں دیتے، بعد میں توڑ دیتے۔ یہاں نصرت کے لیے توجہ سے سنیے گا، میں ذرا اور چیزیں انشاءاللہ بیان کروں گا ان مجالس میں کہ کون سی چیز ان اصحاب حسین میں ہے جو وہ امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کون سی چیز کی کمی اہل کوفہ میں ہے، کس چیز کی کمی اہل مدینہ میں تھی، کس چیز کی کمی اہل مکہ میں تھی، کہ سن تو رہے تھے پیغام لیکن نصرت کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارا موضوع بھی کیا ہے، حسین و اصحاب حسین، یعنی امام حسین کے اصحاب۔ اچھا اصحاب تک آنے کے لیے ذرا میں صحابی کی بھی وضاحت کر دوں، توجہ سنیے گا۔ دیکھیں صحابیت کا دائرہ ویسے تو مسلمانوں میں بہت وسیع ہے، مسلمانوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بھائی ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صحابی ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے رسول کو دیکھا ہے، ایک طبقہ مسلمانوں میں۔ اچھا ایک طبقہ وہ ہے مسلمانوں کے درمیان، اب یہ تاریخ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ لوگ صحابی ہیں جو رسول کی گیدرنگز میں بیٹھے ہیں، محفلوں میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ لیکن ایک اور طبقہ ہے وہ اس بات کا قائل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مدینہ میں آ کے صرف رسول کو سلام کر کے بھی گزر گیا تو وہ بھی صحابی۔ یہ مختلف دائرے ہیں صحابیت کے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اب توجہ سے سنیے گا، تشیع کے یہاں بھی صحابیت کا ایک معیار ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں جو صحابیت کا ایک معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ صحابی مثلا گیدرنگز میں بیٹھنے سے ہی ساتھی بنا جاتا، نہیں، بلکہ اطاعت اس کی شرط ہے۔ صرف کلام سننا شرط نہیں ہے، اس کلام پہ عمل، اطاعت، یہ صحابیت کا معیار تشیع میں۔ اب میں یہ ڈفرنس بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ بھائی ڈفرنس ہے نا، دیگر امت اسلامیہ کے جو مسالک ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی صحابی ہر کوئی صحابی ہے، لیکن تشیع کے یہاں ایک معیار یہ ہے کہ صحابیت کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے، وہاں اطاعت اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اطاعت شرط ہے صحابیت کے لیے، یعنی صحابی رسول، صحابی امام ہونے کے لیے، بننے کے لیے نصرت اور اطاعت شرط ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہوگی تو وہاں پہ صحابیت کا دائرہ نہیں، زمرہ نہیں آتا، وہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ اس عصر میں تو ہے، وہاں پر تو موجود ہے، امام کا دور تو دیکھ رہا ہے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، میں یہاں اور وضاحت کرتا چلوں، امام کا شاگرد تو کہلا سکتا ہے، صحابی نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے شاگرد اور صحابی میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ شاگرد ائمہ کے بہت سارے موجود ہیں تاریخ میں، بھئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد، امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد، جو مطلب ایک مشہور تعداد بیان کی جاتی ہے، ویسے تو اس سے زیادہ بھی ہیں، اس سے کم بھی تعداد ہے، لیکن ایک مشہور تعداد جو بیان کی جاتی ہے کہ 4000 شاگرد امام صادق۔ اب توجہ سنیں، شاگرد تو اتنے تھے کہ امام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے تھے، کسب فیض کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، لیکن انہی شاگردوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو علم کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے، دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، وہاں پر جا کر امام کے نام سے غلط حدیثیں منسوب کر کے پیش کرتے تھے جو امام کی نہیں ہوتی تھی، اور تاریخ میں موجود ہے۔ اب توجہ سنیے گا، میں ذرا تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ بھائی اتنی حدیثیں دیکھیں، سید الشہداء نے کہا تھا نا کہ حل من ناصر ینصرنا۔ اب توجہ سنیے گا، امام کو ناصر کیوں چاہیے؟ آج 2023 میں ہم بیٹھے ہیں، ہم نصرت کیسے کریں؟ اب ہمیں سمجھ آ جائے گی نصرت کیسے ہوگی۔ اسلام کے اندر دیکھیں، امام حسین نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کربلا میں،
جو ان کا فریضہ بنتا تھا، جو اللہ کی جانب سے امام حسین کی ڈیوٹی، ماموریت اور ذمہ داری تھی، امام حسین نے بہت خوبصورت طریقے سے ادا کر دی، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ امام حسین نہیں، ہر امام نے ادا کی ہے، ہر امام نے ادا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری، لیکن ایک چیز طے ہے کہ امام حسین نے اس حل من کے جملے سے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں یہاں تک اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھو کہ آگے اسلام محفوظ رہے گا، نہیں، اسلام محفوظ نہیں رہے گا، اسلام میں پھر بھی تبدیلیاں ہوں گی، اسلام میں پھر بھی من پسند طریقہ کار ڈالے جائیں گے، اور یہ ہوا، تاریخ ائمہ میں موجود ہے، بھائی من پسند حدیثیں ڈالی گئیں، من پسند افکار ڈالے گئے۔ اچھا کس کے من پسند چیزیں ڈالی گئیں؟ حکمرانوں کی، بادشاہوں کی، کہ جی بادشاہ سلامت کو کیا پسند ہے؟ فلاں چیز پسند ہے، وہ دین کے اندر داخل کی گئی۔ اچھا یہ تو تاریخ ہے نا، شیعہ سنی دونوں کے اندر داخل کی گئی، ایسا نہیں ہے کہ تشیع کی احادیث محفوظ رہی، نہیں، تشیع کے اندر بھی ایسی احادیث موجود ہیں جو نام سے ائمہ کے ہیں، لیکن وہ اس کی سند مستند نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ تو بس عزیزان محترم، لیکن یہاں ایک بات آ گئی ہے تو میں کرتا چلتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث، میں یہاں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ آپ نے سب نے سنی ہے، بات یہاں آئی ہے نا کہ بھائی اسلام کے اندر تبدیلیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، ہوئی ہیں، بعد کربلا بھی ہوئی ہیں، ائمہ کے دور میں بھی ہوئی ہیں۔ ہمیں جب یہ تبدیلی سمجھ آئے گی تو پھر ہمیں شاگرد و صحابی بھی سمجھ آئے گا کہ شاگرد کیا ہے اور صحابی کیا ہے۔ اب توجہ سے سنیں، رسول اللہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بھائی مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، اچھا انا مدینۃ العلم زیادہ مشہور حدیث ہے، سب کے یہاں پڑھی گئی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا؟ توجہ سنیے گا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، ترجمہ آپ سب جانتے ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے، باب دروازہ۔ اب بہرحال حدیث پھر طویل ہوتی گئی، حدیث میں تو بہت ساری چیزیں آ گئیں، دیواریں بھی آئیں، کھڑکیاں بھی آئیں، سب کچھ آیا، لیکن جہاں تک مستند، اب یہ دونوں کے شیعہ سنی دونوں کے ہیں، جہاں تک مستند ذرائع سے جو حدیث نقل ہوئی وہ یہیں تک ہوئی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب باب، اب ہم نے دروازہ سمجھنا ہے، توجہ سنیے گا۔ اچھا اللہ کے رسول نے مولا علی کو دروازہ کیوں کہا؟ ایک یہاں سوال بنتا ہے نا کہ بھائی دروازے سے تشبیہ کیوں دی؟ شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا بہت سارے لوگوں نے کہا بھائی دروازہ اس لیے کہ دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دروازے کا ایک کام اور ہے، توجہ سنیے گا، دروازے سے صرف داخلے کے لیے دروازہ نہیں ہوتا، دروازہ دو کام کرتا ہے، ایک تو انسان دروازے سے اس شہر اور اس گھر میں داخل بھی ہوتا ہے، دوسرا دروازہ ایک کام اور کرتا ہے، دروازہ حفاظت بھی کرتا ہے، توجہ ہے آپ کی، باب، ڈور، دروازہ، بھائی دروازہ حفاظت بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اچھا کھڑکی حفاظت نہیں کرتی، کھڑکی حفاظت کے لیے نہیں ہوتی، کھڑکی اس لیے بنا دی جاتی ہے کہ بھائی اگر کوئی، اور ہمیشہ کھڑکی سے ایک کام اور ہوتا ہے، توجہ سنیے گا، کھڑکی جب آپ کھولتے ہیں نا تو کچرا آ جاتا ہے اندر، گھر کے اندر کچرا آ جاتا ہے، کھڑکیوں سے یہی ہوتا ہے، اب یہ کھڑکی کھولی، اس سے کچرا آئے گا نہیں آئے گا، ہوا کے ساتھ کچرا بھی آئے گا، پھر آپ کچرا اٹھائیں گے لیکن وہ کچرا پھینکیں گے کہاں سے؟ دروازے سے پھینکیں گے، باہر آپ لے جا کے دروازے سے۔ دروازے کا کام ہے حفاظت کرنا، توجہ ہے آپ کی۔ اللہ کے رسول نے مولا علی کو دروازہ اس لیے کہا شہر علم کا کہ مولا علی ہدایت ہادی ہیں، بعد رسول ہادی امت علی ہیں، اولاد علی ہیں۔ اچھا یہ کام کیا کریں گے؟ معصومین نے کیا کام کیا؟ معصومین نے نصرت دین کی ہے، کیسے کی ہے؟ نصرت رسول خدا مولا علی نے کی، نصرت رسول خدا امام حسین نے کی، کیسے؟ کہ جب اسلام کے اندر خرافات، اسلام کے اندر
من پسند چیزیں ڈالی جائیں گی تو وہ کیا چیز ہے جو اسلام کے اندر ان تبدیلیوں کو روک سکتی ہے؟ وہ دروازہ ہے جو اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ دروازہ ہے۔ دروازے سے حفاظت ہوتی ہے، دروازے کا ایک کام حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے اہل بیت شہر علم کا دروازہ ہے۔ کیوں ہے دروازہ؟ کہ اسلام میں جب بھی کچھ ڈالو گے، جب بھی تبدیلی کرو گے، تو وہاں نصرت دین کے لیے کون اٹھا؟ اب تاریخ اٹھا کے پڑھیں، یا تو علی یا اولاد علی، یہی اٹھے نا نصرت دین کے لیے۔ امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور پھر ہم 11 اماموں تک آتے ہیں۔ نصرت دین، بھائی کس جرم میں ان کو شہید کیا گیا؟ دین کی نصرت کے جرم میں۔ باقی ان کو کسی جرم میں شہید نہیں کیا، باقی اس لیے ان کو شہید نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے تو اس لیے شہید کیا، نہیں، ان کے پاس علم زیادہ تھا اس لیے دشمن نے ان کو شہید کیا، نہیں، یہ سخی زیادہ تھے، جود و سخا ان کے وجود میں تھی تو دشمن نے ان کو اس لیے شہید کیا، نہیں، بلکہ ان کی شہادت کی وجہ دین کی نصرت ہے، دین کی نصرت ہے۔ یہ قبول نہیں کر رہا ہے کہ دین کے اندر کچھ ڈالا جائے، تبدیلی کی جائے۔ بس عزیزان محترم، شاگرد وہ ہے جو کسب فیض کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ درست حاصل کرے۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، شاگرد جو ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں اپنی من پسند کی یا تبدیلی بھی کر دیتا ہے، رد و بدل کر دیتا ہے، لیکن صحابی، صحابیت کا زمرہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اطاعت بھی ہوتی ہے، اطاعت۔ اب یہاں اگر ہمیں اطاعت سمجھ آ گئی تو نصرت سمجھ آ جائے گی۔ توجہ سنیے گا، اطاعت کے 2 درجے ہیں، اطاعت کے بھی 2 درجے ہیں۔ اطاعت کا پہلا درجہ، فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے امام کی ماننی ہے، آپ نے امام کی ماننی ہے۔ آپ مطیع تو ابھی بنے ہیں لیکن ابھی ناصر نہیں بنے۔ نصرت کے لیے اطاعت کے اوپر والے درجے میں آنا ضروری ہے۔ پہلا درجہ اطاعت، ہم بات کر رہے ہیں نصرت کی، تو نصرت تک جانے کے لیے پہلا درجہ محب ہے، دوسرا درجہ مطیع ہے، اور تیسرا درجہ نصرت ہے۔ یہ 3 درجات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلا محب، بھائی یہ مجلسیں اس لیے تو رکھی گئی ہیں کہ محب آئیں گے۔ اب توجہ سنیے گا، یہ عزاداری کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ چاہنے والے امام حسین کے آئیں گے، نام سنیں گے کہ مجلس حسین، نکل پڑیں گے گھر سے، دوڑیں گے، فرش ازا کی جانب آئیں گے۔ جو آئیں گے وہ پہلے درجے میں ہوں گے محب، ان کو اگلے درجے میں مطیع بنانا اہل منبر کا کام ہے، ان کا کام ہے۔ اچھا جب وہ مطیع بن جائیں تو چھوڑ دیں؟ نہیں، پھر مطیع کے بعد ان کو ناصر بھی بنانا ہے، آگے لے کر جانا ہے، کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس لیے محب پہلا درجہ ہے۔ اچھا ابھی ہم محب کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائیڈ پہ کریں، 2 درجوں کی بات کریں گے، مطیع اور ناصر۔ پہلا مطیع، دوسرا ناصر۔ مطیع کون ہے؟ جو امام و رہبر کی بات کو مانتا ہے، لیکن ناصر، نصرت
اعلیٰ درجہ، سب سے ہائی درجہ اوپر والا، اس میں کون آتا ہے؟ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو امام کی تو مانتے ہیں لیکن بصیرت کے اس درجے پہ آ جاتے ہیں کہ امام بعض اوقات کچھ بول نہیں پاتا حالات کی وجہ سے، لیکن ان میں بصیرت اتنی ہوتی ہے کہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا امام چاہتا کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مطیع اطاعت کرتا ہے لیکن ناصر نصرت کرتا ہے۔ مطیع موجود تھے امام حسین کے، مان رہے تھے بات کو کہ امام حسین صحیح کہہ رہے، دل سے قبول کر رہے تھے، دل سے قبول کر رہے تھے، لیکن نصرت کے لیے چند لوگ نکل کے امام کی آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ نہیں ہے کہ معرفت نہیں تھی، بھائی معرفت ایک درجہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کو معرفت نہیں تھی امام کی، معرفت تھی۔ جناب عبداللہ ابن عمر کو معرفت نہیں تھی، معرفت تھی۔ عبداللہ ابن مطیع عدوی کو امام حسین کی معرفت تھی۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کو امام حسین کی معرفت تھی۔ فرزدق شاعر کو امام حسین کی معرفت تھی۔ عمرو بن سعید کو امام حسین کی معرفت تھی۔ یہ میں سارے وہ نام لے رہا ہوں جو تاریخ میں موجود ہیں، جو امام کی معرفت رکھتے تھے لیکن نصرت کے لیے نہیں آئے۔ یہ میں وہ نام لے رہا ہوں، بہت سارے نام ہیں۔ ترما بن عدی، معرفت نہیں تھی، معرفت تھی۔ تو یہ معرفت کے درجے میں تو ہیں یہ، لیکن نصرت کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ نصرت کے درجے میں آنے کے لیے ذمہ دار بننا پڑتا ہے، کاندھے پہ ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ جیسا میں نے بیان کیا، اب توجہ سنے، میں ایک اصطلاح بیان کروں گا۔ مطیع کون ہے؟ جو امام کی اطاعت کرے، سن لے، بات مان لے۔ لیکن ناصر کون ہے؟ جو امام کی چاہت بھی جان لے، جو بات کو جان لے وہ مطیع ہے، جو چاہت جان لے دل سے وہ ناصر ہے۔ اب آپ توجہ سنیں، مالک اشتر صفین میں صرف مطیع علی نہیں ہے، ناصر علی ہے۔ وہ جان لیتے ہیں، سارے لوگ یہ کان لگا کے بیٹھے تھے صفین میں کہ علی کہتے کیا ہیں، لیکن حالات ایسے ہو گئے علی بول نہیں پا رہے تھے، مالک سمجھ گئے تھے کہ علی چاہتے کیا ہیں۔ اس لیے بولنے کا منتظر مطیع ہوتا ہے، اور چاہت کو بھی جو جان لے وہ ناصر ہو جاتا، وہ نصرت کے زمرے میں آتا۔ اچھا، نصرت کے لیے کیا چیز؟ امام مولا علی نے ایک اصطلاح استعمال کیا نہج البلاغہ میں، امام نے کہا ہے جنود کا ایک جملہ استعمال کیا نہج البلاغہ۔ جنود ایسی سپاہ کو کہتے ہیں جس کے اندر نصرت ہو، جس کے اندر نصرت ہو۔ تو عزیزان محترم، بس توجہ سنیے گا، گفتگو تمام ہوئی کہ نصرت کے لیے معرفت کا اعلیٰ درجہ ضروری ہے۔ معرفت اگر 10% ہو معرفت ہے، معرفت اگر 20% ہو معرفت ہے، آگہی ہے، معرفت ہے۔ معرفت اگر 50% ہو معرفت ہی ہے۔ معرفت امام اگر 70% ہو ابھی معرفت ہے، معرفت امام 80% ہو معرفت ہے، معرفت امام 90% ہو ابھی بھی معرفت ہے، معرفت امام 95% ہو معرفت کے زمرے میں، معرفت امام 99% ہو جائے پھر بھی معرفت کے زمرے میں ہے۔ لیکن اگر یہی معرفت 100% ہو جائے تو پھر یہ معرفت بصیرت بن جاتی ہے، پھر بصیرت بنتی ہے، پھر انسان بصیر بنتا ہے۔ بصیرت، بصر اور بصیرت میں یہی تو فرق ہے۔ آنکھوں والے تو سب ہیں اہل بصر، لیکن اہل بصیرت کتنے معاشرے میں؟ شعور رکھنے والے کتنے؟ کربلا کے ظاہری واقعے کو دیکھنے والے اہل بصر ہیں، اور کربلا کے باطن کو جاننے والے اہل بصیرت ہیں۔
جو اہداف جان لیں، جو مقصد سید الشہداء کو جان لیں، اہل بصیرت ہے۔ عزیزان محترم، ایک کردار میں آج آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اصحاب حسین۔ میں آپ کو دو بزنس مین بتاتا ہوں، توجہ سنیے گا کیا فرق ہے۔ دیکھیں، ایک بزنس مین اپنے دور کا ہے عبداللہ ابن مطیع، مشہور نام ہے تاریخ میں۔ امام حسین نے اس کی حاجت پوری کی تھی راستے میں، جب گزر رہے تھے، اس کے کنویں میں پانی نہیں تھا، امام حسین نے اللہ کے اذن سے دعا کی اور منہ میں پانی لے کے کلی کی، اس کے کنویں میں پانی بھر گیا اور میٹھا بھی ہو گیا، کیونکہ یہ اپنے علاقے کا زمیندار تھا، اس کے پاس فصلیں تھیں، بڑا زمیندار تھا، یعنی اگر آسان زبان میں کہوں اپنے علاقے کا بڑا چودھری وڈیرا تھا، معمولی شخصیت نہیں تھا۔ اچھا، جب اس کی مدد امام نے کر دی راستے میں، یہ امام کی راستے میں ملاقات ہوئی، امام نے جب اس کو اپنا مقصد بتایا تو آئیے دیکھیں، یہ معرفت تو امام کی رکھتا ہے لیکن نصرت نہیں کر رہا۔ یہاں امام سے معذرت کی اس نے، جب امام نے اسے چلنے کا بولا تو کہنے لگا مولا معذرت، میں آتا ضرور لیکن فصلیں پکنے کا وقت ہے۔ توجہ سنیے گا، اس کے جملے بڑے عجیب جملے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ ابھی فصلیں پک گئی ہیں۔ اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے آج کی زبان میں اگر کروں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھائی کاروبار کا وقت ہے اس وقت، اگر میں نے اپنا یہ کاروبار چھوڑ دیا تو میرے پیچھے کون دیکھے گا؟ امام حسین کہہ رہے ہیں اللہ کا دین خطرے میں ہے، اور وہ امام کو کہہ رہا ہے میرا کاروبار۔ لیکن امام کو جواب اس نے یہ دیا جو تاریخ میں موجود ہے۔ اچھا، پھر امام حسین نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، بس سلام کہہ کے چل دی۔ یہ ایک کردار اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں ذرا دو کرداروں کا کمپیریزن کر رہا ہوں، موازنہ کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بھائی کربلا ہے کیا۔ کربلا قبلہ شعور ہے، شعور دیتی ہے کربلا۔ اگر ہمیں معذرت کے ساتھ کربلا سے ابھی تک شعور نہیں ملا تو ہم نے کربلا سے کچھ بھی نہیں لیا، معذرت کے ساتھ۔ کربلا اہل شعور پیدا کرتی ہے، کربلا کے اندر عبرت ہے، عبرت۔ ان کرداروں سے عبرت لینی ہے، کیونکہ جو عبرت لے گا وہی باشعور بنے گا، ورنہ عبرت نہیں لی تو ہم باشعور نہیں بنے گے۔ اب عبداللہ ابن مطیع سے امام کی ملاقات ہوئی، امام نے اس نے منع کر دیا، اس نے کہا مولا فصلیں پک گئی، یعنی کاروبار کا وقت ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے آؤں؟ امام نے کہا ٹھیک ہے، امام چلے گئے۔ ایک اور شخصیت راستے میں امام سے ملتی ہے، بصرہ کے رہنے والے، یہ بھی بزنس مین ہے اپنے دور کا، یہ بھی تاجر ہے، یہ بھی تجارت کا کاروان لے کے چلا ہے، اس کا بھی بہترین کاروبار تھا، اس کا بھی بہترین کاروبار تھا۔ اس کے راستے میں خیمے لگے تھے، امام حسین قریب سے گزرنے لگے، خیمے اپنے امام نے بھی وہیں قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ امام نے خادم کو بھیجا، پوچھ کے آؤ کون ہے؟ کہا کہ کوئی بصری ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، نام زہیر ابن قین ہے، زہیر ابن قین۔ بس اب توجہ سنیں، یہ دیکھیں دو کردار، ایک عبداللہ ابن مطیع، ایک زہیر ابن قین۔ یہ میں موازنہ کرا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کربلا کیا ہے۔ زہیر ابن قین اور عبداللہ ابن مطیع۔ عبداللہ ابن مطیع بھی تاجر ہے، اپنے دور کا بڑا بزنس مین ہے، فصلیں ہیں اس کی، زمینیں ہیں، امپورٹر ہے، بڑا کاروبار ہے اس کا۔ اور دوسرا زہیر ابن قین بصرہ کا رہنے والا، یہ بھی تاجر ہے۔ دونوں سے امام نے ملاقات کی، ایک کی طرف سے جواب آیا کہ میں فصلیں پک گئی ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ضرور لیکن معذرت کاروبار کا وقت ہے، ابھی نوکری ہے، بیوی بچے ہیں، یہ سارے مسئلے ہیں۔ یہ جواب اس نے امام کو دیا، امام نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، چل دی۔ اب یہ زہیر ابن قین، اس سے بھی امام کی ملاقات ہوئی، لیکن اس سے امام حسین کی کیا بات ہوئی یہ تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن بس اتنا ملتا ہے کہ یہ زہرا کے بیٹے سے ایک بار ملا، اور جب واپس آیا تو اپنی زوجہ کو کہتا ہے مجھے میرا امام مل گیا۔ کیا چیز تھی؟ توجہ سنیے گا، میں بس مصائب پہ آ رہا ہوں، دو جملے سنیں۔ عبداللہ ابن مطیع، زہیر ابن قین، معرفت میں دونوں برابر، معرفت تھی، لیکن ذمہ داری عبداللہ ابن مطیع ذمہ دار انسان نہیں ہے، رسپانسبل نہیں ہے، معاشرے کے اندر عریانیت، فحاشی، بے راہ روی، اللہ کے دین کو خطرہ، حلال محمد حرام، حرام محمد حلال،
ہو رہی ہے. عبداللہ ابن مطیع کہہ رہا مجھے کیا، میں اپنا کاروبار دیکھوں، میں اپنے بیوی بچے دیکھوں، میں اپنا گھر دیکھوں، بھائی مجھے کیا میں نے ٹھیکہ لیا ہے دین کا؟ یہ عبداللہ ابن مطیع یہ نظریہ. زہیر ابن قین ایک ذمہ دار انسان کہ اللہ کا دین پہلے ہے، بیوی بچے بعد میں، کاروبار بعد میں، فصلیں بعد میں، جان بھی بعد میں، پہلے دین الہی. یہ وہ ذمہ داری ہے جو زہیر ادا کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مطیع اس ذمہ داری سے جان چھڑا رہا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کو جانتا نہیں تھا عبداللہ ابن مطیع، جانتا تھا، پھر بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں مال بھی جاتا ہے، جان بھی جاتی ہے، اولاد بھی جاتی ہے، وجود بھی جاتا ہے، توق و سلاسل ہے، اسیری ہے، صعوبتیں ہیں، مصیبت ہے. کیونکہ یہ ذمہ داری معمولی تو نہیں ہے، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے. آپ معاشرے میں نکلیں اصلاح کے لیے، کیا نہیں جھیلنا پڑے گا؟ جو لوگ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے، جو کرتے ہیں معاشرے میں اصلاح انہیں معلوم ہے کیا نہیں جھیلنا پڑتا. لعنتیں جھیلنی پڑتی ہیں، گالیاں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے اس راہ میں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن ذمہ دار انسان وہ ہے جو برداشت کرتا رہے اللہ کی خاطر. یہ ہے نصرت حسین. لبیک یا حسین، ہم نے زبان سے کہہ دیا لبیک یا حسین، عقیدہ ہو گیا؟ نہیں، لبیک یا حسین یعنی نکلو، فحاشی کا قلعہ کما اپنے معاشرے میں کرو، لبیک یا حسین. اسلام کے اوپر یلغار ہے، اندرونی بیرونی دونوں ہیں. اندر سے منافقین یلغار کرتے ہیں، باہر سے کمیونسٹ کرتے ہیں، ملحدین کرتے ہیں، یہود و نصارہ کرتے ہیں. ان یلغاروں کو روکنا، اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں تک پہنچانا، یہ نصرت حسین ہے. نصرت حسین آسان نہیں ہے، لیکن ادا بھی کرنی ہے. مقام بھی پھر بہت اعلیٰ ہے، سب سے افضل درجہ ہے. نصرت دین کرنے والے کہاں ہوں گے؟ روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے جو دین کی نصرت کے لیے نکلے گا، جو اللہ کے دین کا ناصر بنے گا، وہ روز محشر جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا. کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل. اب آپ مجھے بتائیں، یہ نصرت دین آسان ہے؟ آسان نہیں ہے، جھیلنا پڑتا ہے. نصرت دین کے لیے خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ عقل اور شہوت یہ جنگ ہے. عقل عاشق رب بناتی ہے، شہوت اسیر شیطان بناتی. شہوت کہتی ہے اسیر بنا دیتی ہے نفس کا، عقل بناتی ہے عاشق رب. عبداللہ ابن مطیع کی شہوت اتنی غالب تھی کہ عقل مغلوب ہو گئی. زہیر ابن قین کی عقل اتنی غالب آئی کہ شہوت مغلوب کر دی. یہ فرق ہے. نصرت حسین کے لیے، نصرت دین کے لیے صحابی حسین کے زمرے میں آنے کے لیے ذمہ داری ادا کرنی پڑتی، ذمہ داری ادا کرنی پڑتی. ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہم نے مان لی کہ امام صحیح کہہ رہے ہیں، دل سے مان لی، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے معاشرے میں نکلنا. بس عزیزان محترم، زہیر ابن قین نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ادا کیا. مل نہیں رہے تھے امام سے نصرت کے لیے. پہلے تو نصرت کی بات نہیں ہے، بلکہ زہیر ابن قین کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ذرا بصرہ کے رہنے والے تھے، پروپیگنڈے کا شکار تھے. شروع میں مولا علی کے بارے میں پروپیگنڈا ہوا تھا. امام حسین سے ملاقات ایک ہوئی ملاقات، لیکن اس ملاقات کو بھی میں
عرض کرتا ہوں دیکھیں کیسے ہوئی۔ زہیر جب کھانا کھانے بیٹھے اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے خیمے میں، خادم نے آگے کہا کہ فرزند زہرا نے بلایا۔ اب سنیے گا، زہیر کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی زہیر کشمکش میں تھے کہ جاؤں یا نہیں جاؤں، لیکن پاکیزہ ہے زہیر کی زوجہ۔ زوجہ زہیر کہتی ہے زہیر سوچ کیا رہے ہو، یہ تو دیکھو بلایا کس نے، دیکھو بلایا کس نے، اجرکم اللہ۔ بس جملے سنیے۔ زہیر گئے ہیں، امام حسین سے ملاقات کی، جب واپس آئے زہیر کے چہرے کی رنگت بدل گئی، رنگت بدل گئی زہیر کی۔ آ کر اپنی زوجہ کو کہتے ہیں مجھے میرا امام مل گیا، مجھے میرا مقصد مل گیا، مجھے میرا راستہ مل گیا۔ زوجہ زہیر باشعور خاتون تھی، جانتی تھی، زوجہ زہیر جانتی تھی، حالات بھی جانتی تھی۔ زوجہ زہیر نے کہا کہ اے زہیر میں آپ کو روکوں گی نہیں، لیکن بس میری دو باتیں ہیں، دو خواہشات ہیں، اگر وہ پوری ہو جائے۔ زہیر نے کہا بی بی حکم کرو کیا خواہش ہے؟ کہنے لگی کہ ایک تو خواہش یہ ہے کہ اے زہیر دیکھو مجھے لگتا ہے سب شہید ہو جائیں گے، حسین بھی شہید ہو جائیں گے، عباس بھی، آپ بھی۔ اے زہیر جب تمہیں یہ مقام مل جائے نا شہادت کا، تو جب زہرا کی بارگاہ میں جاؤ تو کنیز کی سفارش کر، اجرکم اللہ، گریہ کیجئے، زہرا کو پرسا دیجئے گا۔ لیکن دو جملے سن لیں بس، مذاہب کے دو جملے سنیے گا۔ اے زہیر جب زہرا کی بارگاہ میں جاؤ تو کنیز کی سفارش کرنا۔ زہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بی بی کہاں زہرا کا مقام اور کہاں زہیر، دعا کر یہ سعادت مل جائے، کہاں نبی کی بیٹی، کہاں نبی کی بیٹی، لیکن دعا کر یہ سعادت مل جائے کہ میں بارگاہ زہرا میں جاؤں۔ بس ہزار سننا۔ زوجہ زہیر نے کہا زہیر میری ایک خواہش اور ہے۔ کہا دوسری بتاؤ؟ کہا کہ دوسری یہ ہے کہ اے زہیر دیکھو حسین تو امیر کا بیٹا ہے، عباس تو امیر کا بیٹا، علی اکبر تو حسین کا بیٹا، اے زہیر ان کے جاننے والے تو یہاں موجود ہیں، ان کو تو کوئی نہ کوئی کفن دے دے گا۔ اے زہیر یہ بتا تجھے کفن کون دے گا؟ تجھے تو یہاں کوئی نہیں جانتا، اس صحرا میں تجھے تو کوئی نہیں جانتا۔ اے زہیر بس مجھے اتنی اجازت دے کہ جب تم شہید ہو جاؤ نا تو ایک کفن میں بھجوا سکوں۔ عزادارو زہیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کلیجہ تھام کے سننا، بس دو جملے سننا۔ زہیر نے کہا بی بی تجھے اجازت ہے، کفن کی بھی اجازت ہے، بھجوا دینا۔ یہ کہہ کے زہیر نکل گئے، الوداع کہا بیوی کو الوداع کہا، چلے گئے۔ کہاں آ گئے؟ کاروان حسینی میں شامل ہو گئے۔ کاروان زہیر اپنی منزل پہ نکل پڑا جو زوجہ لے کے چلی، لیکن حسینی کاروان کربلا کی جانب چل پڑا۔ آ گئے کربلا، بس عزادارو دو جملے سننا۔ میدان کربلا پہنچ گئے، 2 محرم حسین پہنچ گئے، عاشور کا دن آ گیا۔ زہیر نے اجازت مانگی، امام نے اجازت دی، زہیر گئے میدان میں، عظیم جنگ کی، لیکن اس کے بعد زہیر شہید ہو جاتے ہیں، سب شہید ہو گئے۔ عاشور کا دن گزر گیا، کاروان زہیر جو چل رہا تھا نا، زوجہ نے ایک مقام پہ روکا اور ایک خادم کو بلاتی ہے۔ عزادارو کلیجہ تھام کے سننا، بڑے سخت جملے ہیں، زہرا کو پرسا دے لینا 2 جملوں میں، اجرکم اللہ۔ خادم کو بلاتی ہے زوجہ زہیر اور کہتی ہے اے خادم سن، مجھے ایسا لگتا ہے میرا زہیر دنیا میں نہیں رہا، اجرکم اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے میرا زہیر دنیا میں نہیں رہا۔ اے خادم دیکھ میں تجھے راستہ بھی بتاتی ہوں، اس راستے سے جا، فلاں راستے پہ جا، ایک صحرا آئے گا، ایک زمین ہوگی، ایک صحرا ہوگا۔ اے خادم یہ کفن لے جا، دیکھ میں تجھے آزاد کر دوں گی، یہ میرا آخری کام ہے، بس یہ کر دے، میں تجھے آزاد کر دوں گی، بس ایک کام یہ کر کہ اس صحرا میں جانا، دیکھ سب کو وہاں کفن مل گئے ہوں گے، ایک جو بے گور و کفن ہوگا وہ میرا زہیر ہوگا۔ اے خادم یہ کفن لے جا کے میرے زہیر پہ ڈال دینا، یہ زہیر کو کفن دے دینا، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے سننا۔ خادم گیا، سرزمین کربلا پہ گیا۔ عزاداروں مجھے نہیں معلوم، مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم خادم نے کیا منظر دیکھا،
کربلا کی زمین دشت نینوا نوانیس ہے. میں نہیں جانتا کیا منظر دیکھا. خادم نے کفن کسی کو نہیں دیا، کفن لے کے واپس پلٹا آ گیا. آنے کے بعد زوجہ زہیر کے خیمے کے باہر بیٹھ گیا. آخری جملے سننا، کلیجہ تھام کے سننا، زہرا کو پرسہ دینا. خادم آیا، خیمے کے باہر بیٹھ گیا. زوجہ زہیر باہر نکلی، ایک منظر دیکھا. سنو گے کیا منظر تھا؟ کلیجہ تھام کے سننا. خادم زوجہ زہیر کے خیمے کے باہر سر جھکا کے بیٹھا ہے، کفن گود میں ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، روتا جاتا ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. دو جملے سن لو، اولاد والے بیٹھے ہو، خدا آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے. دو جملے سننا، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو خادم زہیر نے دیکھا، جو خادم زوجہ زہیر نے منظر دیکھا. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. کیا منظر تھا؟ خادم سر جھکا کے بیٹھا ہے، کفن گود میں ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتا. زوجہ زہیر آ کے کھڑی ہوئی، ایک بار پوچھتی ہے، خادم اے غلام تو نے میرے زہیر کو کفن نہیں دیا؟ عزادارو جواب نہیں دیتا، روتا جاتا ہے. پھر پوچھتی ہے، تو نے میرے زہیر کو کفن نہیں دیا؟ کوئی جواب نہیں دیتا، روتا جاتا ہے. جب تیسری بار بھی پوچھا، جواب نہیں آیا. اب یہ بی بی سمجھی، یہ عورت سمجھی کہ شاید میرے زہیر کو بھی کفن مل گیا. اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آخری جملے سننا، کلیجہ تھام کے سننا. اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا بار الہا اس کا بھلا ہو جس نے عالم غربت میں میرے زہیر کو کفن دیا. عزادارو یہ جملے خادم نے سنے، رہا نہیں گیا، کفن پھینک دیا، کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑے، کہنے لگا بی بی معاف کر دے، گیا تھا، کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے. یہ بتا کسے کفن دیتا؟ اگر تیرے زہیر کو کفن دیتا تو بتا زہرا کو کیا منہ دکھاتا؟ نبی کا نواسا سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن لاشے کو پائمال کر دیا. حسین کے بدن کے ٹکڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.